السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا اللہ قبول کرے۔ اچھا، میرا ایک یہ دینی چینل ہے اور ایک میرا دنیاوی چینل ہے۔ یہ جو دینی چینل ہے یہ علم خالق 313 کے نام سے ہے، اور جو دنیاوی چینل ہے وہ علم مخلوق 313 کے نام سے ہے۔ اس میں چونکہ یہ میری بھی ثواب کی نیت ہے اور آپ کی بھی ایک ثواب کی نیت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دباؤ، بلکہ اگر میرا دنیاوی چینل وہ سبسکرائب کر دو، علم مخلوق 313 اس کو سبسکرائب کر دو۔ اس کو نہیں بھی کرنا تو مت کرو، کیونکہ اس میں میری بھی ثواب کی نیت ہے اور آپ کی بھی ثواب کی نیت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آج ہم تختی نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، اور ہشتم کے مطلب 8 ہوتے ہیں مد ولین۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، اور اس میں کھینچنے کے 3 قسم کے حروف ہوں گے: الف، واو، یا۔ اچھا، الف اور واو اور یہ یا، یہ جب کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان حرفوں کو کھینچا جاتا ہے جو ان سے پہلے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں جیسے یہ ہے، اب دیکھیں یہاں پہ الف جو ہے نا اس با کے ساتھ مل رہی ہے، تو اس الف کی وجہ سے اس با کو کھینچیں گے۔ الف جو ہے نا وہ ایک وجہ بنے گی با کو کھینچنے میں۔ اچھا، ان تینوں الف، واو، یا یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے دوسرے حرفوں کو کھینچا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی شرائط ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر الف ہو تو الف کے لیے ضروری ہے کہ الف کے اوپر کچھ نہ ہو۔ اگر اس کے اوپر زیر، جزم یا کوئی زبر وغیرہ ہوئی تو اس الف کی وجہ سے اس سے پہلے والے حرف کو نہیں کھینچیں گے۔ اور اسی طرح واو کے لیے یہ شرط ہے کہ واو کے اوپر جزم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم نہیں، سچ ہے، یہاں پہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اگر زبر نہ ہوئی، زیر ہوئی یا پیش ہوئی، تو چاہے الف ہوگی بھی تو اس با کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ ضروری ہے کہ الف ہو، الف سے پہلے الف خالی ہو، الف کے اوپر کچھ نہ ہو، الف سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہے، چاہے با ہے، جیم ہے، جو بھی ہے، اس کو جو ہے نا کیا کریں گے، ہم اس حرف کو پھر ہم کھینچیں گے۔ یعنی الف کے لیے شرط یہ ہے وہ حرف مدہ بننے کے لیے کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے نا اس کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حرف مدہ بنے گی، جیسے یہاں پہ یہ حرف مد۔ اسی طرح واو کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ واو کے اوپر جزم کا ہونا ضروری ہے، یہ جو 7 کی طرح اس واو کو مجزوم کہیں گے، اس کو جزم۔ اور اس سے پہلے والا حرف چاہے کوئی بھی حرف ہے تو اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پیش نہ ہوا، زیر زبر ہوئی، تو اس واو کی وجہ سے اس پہلے والے حرف کو نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح تیسرا حرف مدہ یا ہے۔ یا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی 2 شرط ہوں، ان دونوں میں دونوں شرط ہوں، اس میں بھی 2 شرط ہوں۔ پہلی شرط یہ یا مجزوم ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یا ہو، مجزوم بھی ہو، لیکن اس سے پہلے پیش ہو یا کیا کہتے ہیں زبر ہو، تو وہ کیا ہوگی، پیش تو خیر نہیں ہو سکتی، زبر ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ یا حرف مدہ نہیں بنے گی، بلکہ یا مجزوم سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان صورتوں میں جو ہے نا ان کو ہم کھینچیں گے۔ بس آج اسی کی ہم مشق بھی کریں گے اور ان کو مد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے یہاں با، الف زبر با، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف کے اوپر جب کچھ نہ ہو تو اس کو پھر الف ہی پڑھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے پھر، تو اس کو پڑھیں گے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کھینچنا کتنا ہے، وہ تقریباً 1 الف کے برابر، اور 1 الف کی کیا مقدار ہے،
وہ 1 سیکنڈ ہے. جتنا 1 سیکنڈ سے دوسرا سیکنڈ لگتا ہے، جیسے 1 2، یہ سیکنڈ کی جو ہے نا یہ ایک پیریڈ ہے، اور ایک مطلب اس میں جو تھوڑا سا وقت خرچ ہوتا ہے 1 سیکنڈ گزرنے میں، اتنا ہی یعنی ہم اس کو کھینچیں گے. با، بو، بی. اسی طرح تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی. یہ ہم ہجے کر رہے ہیں، اب روانگی کریں گے. تا، تو، تی. سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی. سا، سو، سی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی. حا، حو، حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی. خا، خو، خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری. را، رو، ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی. زا، زو، زی. تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تقی. تو، تو، تقی. اچھا، اس تا، یہ جو اس طرح آنکھ والا یہ جو تا ہے، اس تا اور اس تا میں آواز میں فرق ہوگا. اس تا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اس کو باریک آواز میں پڑھیں گے. تو، تو، تقی. زو الف زبر زو، زو واو پیش زو، زا یا زیر زی. زو، زو، زی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی. فا، فو، فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی. ہا، ہو، ہی. اس ہا میں اور اس ہا میں فرق ہوگا. اس کو سینے کی طرف سے ادا کریں گے، اور اس ہا کو یعنی گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. ہا، ہو، ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر جی. یا، یو، جی. اب دیکھیں اس الف کی میں بات کر رہا تھا. اب دیکھیں اس الف یہ خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے. تو اس کھڑی زبر کی وجہ سے اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، اور حمزہ واو پیش او. اسی طرح حمزہ یا زیر ای. آ، او، ای. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس الف کے اوپر یہ الف خالی نہیں ہے، مطلب کسی حرکت وغیرہ سے خالی. حرکت کیا آئی ہے؟ کھڑی زبر کی حرکت آئی ہے، یا یہاں پہ پیش کی حرکت ہے، یا یہاں حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، یا یہاں پہ زیر کی حرکت ہے. تو اب اس الف کو الف کا نام نہیں دیں گے، بلکہ ایسے نہیں پڑھیں گے الف زیر ای، بلکہ اس کو حمزہ کا نام دیں گے، یعنی حمزہ زیر ای ایسے پڑھیں گے. آ، او، ای. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای. آ، او، ای. اسی طرح جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی. جا، جو، جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی. دا، دو، دی. زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی. زا، زو، زی. اب اس زا کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ایک کہاں ہے وہ زا، کہاں چلی گئی وہ زا؟ یہ والی جو زا ہے، اس زا کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک یہ زا ہے، اس زا کی اور اس زال کے آواز میں فرق ہوگا. اس زال کو نرم آواز میں پڑھیں گے، اور اس زا کو سخت آواز میں پڑھیں گے. تو اس کو پڑھیں گے زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی. زا، زو، زی. اس کو بھی سختی سے پڑھیں گے. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی. سا، سو، سی.
شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ صاد، اب اس کے آخر میں دال کی بھی آواز آئے ہجے کرتے ہوئے، صاد دال کی آواز آ رہی ہے تاکہ دوسرے حرفوں سے اس کی پہچان ہو جائے۔ صاد الف زبر صو، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صو سو سی۔ اسی طرح ضاد الف زبر ضو، ضاد واو پیش زو، ضاد یا زیر زی، ضو زو زی۔ عین، اچھا اب دیکھیں ایک عین یہ ہے اور ایک یہ ہے، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ اور عین الف زبر زا، ان دونوں میں آوازوں میں فرق یہ ہوگا کہ اس عین کو گلے کے درمیان سے پڑھیں گے اور اس کو منہ کے خالی حصے سے پڑھیں گے۔ اس میں ہمارا جو ہے نا منہ کھلے گا اور اس کی آواز اس منہ کھلنے کے اندر جو خلا ہے، خالی حلا، اس میں سے اس کی آواز آئے گی اس طرح کر کے، اور اسی طرح اس عین کی جو آواز ہوگی وہ ہمارے گلے کے درمیان سے اس کی آواز آئے گی۔ عین الف زبر ع، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عو عی۔ اور اسی طرح اس کو دیکھ لیں، غین الف زبر غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غو غو غی۔ اب دیکھیں ایک قاف یہ ہے اور ایک کاف یہ ہے، ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہوگا، اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اس کو باریک آواز میں پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قو، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قو قو قی۔ اسی طرح اس کو باریک آواز میں بغیر زور لگائے گی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، اور اس کی آواز بھی پتلی ہوگی جیسے کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لین، اچھا لین کے معنی ہے نرمی اور آسانی کے ساتھ حرفوں کو ادا کرنا، اور ایک لین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یا لین اور ایک واو لین۔ واو لین یہ ہے، اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلائے گی، اور یا لین کون سی ہوگی، یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین کہلائے گی۔ تو چلیں ہم اس کو اب پڑھتے ہیں، یعنی ان کی آوازوں کو بھی نرمی سے ادا کریں گے، سختی سے ادا نہیں کریں گے، یعنی جھٹکا وغیرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک تسلسل سے آرام کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے اب ہم پڑھیں گے، جیسے تا واو زبر تاؤ، اس طرح نہیں پڑھیں گے تو یا تو، ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ، تاؤ، تا یا زبر تی، تاؤ تی، اس میں مد وغیرہ نہیں ہوگی، یعنی اس کو کھینچنا وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سا واو زبر ساؤ، سا یا زبر سی، سو سی۔ اچھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ سین کو سختی سے پڑھنا ہے اور اس کو اس سا کو نرمی سے، کیونکہ دونوں کی آوازیں میری ہیں، سو اور سو، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی۔ رو واو زبر رو، رو یا زبر روئی، رو روئی، اس کو ذرا سختی سے پڑھیں گے۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔
اور سختی سے آواز نکلے گی جب آپ کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانت مل جائیں اور اندر کی طرف سے زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے درمیان میں آ کے لگے، تب ان کی آواز میں سختی پیدا ہوگی۔ زو، زئی۔ اسی طرح اس میں بھی اسی طرح کی سختی کرنی ہے۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو، سی۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کہا کہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ، حالانکہ یہاں ہم سختی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، میری مراد نرمی کے ساتھ یہ ہے کہ جھٹکا وغیرہ اور اس کو لمبا وغیرہ یہ کچھ نہیں کرنا، مثلا سو، سی ایسے نہیں، بلکہ سو، سی۔ سختی ہوگی لیکن ذرا ہم نرمی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ایک روانگی کے ساتھ۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو، شی۔ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صوی، صو، صوی۔ ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضوی، ضو، ضوی۔ اس کو ذرا سختی سے بھی پڑھیں گے اور اس کو پر بھی پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے۔ ضو، ضوی۔ طو واو زبر طو، طو یا زبر طوی، طو، طوی۔ اس کو موٹی آواز میں۔ ضو واو زبر ضو، ضو یا زبر زئی نرم آواز میں، ضو، زئی۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو، لئی۔ نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو، نئی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او، ای۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو، بئی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو، جئی۔ حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، حو، حی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو، خی۔ عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو، عی۔ غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو، غی۔ فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو، فی۔ قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو، قی۔ اس کو پورا آواز یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کو باریک آواز میں۔ کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو، کئی۔ میم واو زبر مو، جی۔ اسی طرح میم یا زبر مئی، مو، مئی۔ واو، واو زبر واو۔ اچھا اس میں پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو واو کو واو کو پہلے حرف کو ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد حرکت ادا کی جائے، جیسے واو، واو زبر یہ بعد میں زبر کیا لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حرف پھر درمیان میں حرکت پھر بعد میں واو، جیسے واو زبر واو۔ یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں سے جو بھی آپ مطلب پسند کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ واو، واو زبر واو، واو یا زبر وئی، واو، وئی۔ ہا واو زبر ہاؤ، اس کو بھاری آواز میں سینے کی طرف سے اس کے ادا ہوگی اس کی آواز۔ ہا واو زبر ہاؤ، ہا یا زبر ہائی، ہاؤ، ہائی۔ یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو، یئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ تک یہ محنت پہنچا دی اور ہم اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اجر کے، لیکن اگر یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ مطلب آپ لازمی اگر اخلاقاً وہ میرا جو دوسرا چینل ہے علم مخلوق 313 عبدالباسط کے نام سے، تو اس کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔